اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو کیوں مجبور کرتے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کریں. کہ کامیاب انسان وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے، اور پیسہ اس کے پاس ہے جس کے پاس ڈگری والی تعلیم ہے، بلکہ وہ تو انسان کو اس نظام کا حصہ بنانے کا نظام ہے. تو اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح کے بچوں کو، کون سے ایسے بچے ہیں اور بچیاں ہیں جن کو یونیورسٹی نہیں بھیجنا چاہیے. لبرلزم کا یونیورسٹیز کی رگوں میں خون کی طرح دوڑنا. پاکستان کی یونیورسٹیز سیکس، ڈرگس اور obsession فار مارکس کی ایک جگہ بن چکی ہے. لبرلزم میں دین، اللہ اور اس کے رسول، سنت، شریعت کی کوئی ویلیو نہیں. اگر آپ اور آپ کے بچے صحیح ٹریک پہ ہیں تو یہ انیویٹیبل ہے کہ ان کے پاس پیسہ آ کے رہے گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرا نام سید سعد علی شاہ ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں. اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کا انسیڈنس آپ سب کے سامنے ہے. جب تک تو یہ سٹوری ڈیولپنگ تھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تو اب ہمیں سب کو سامنے سمجھ آ گیا ہے کہ یہ بالکل سچ بات ہے. مجھے لگا مجھے بھی اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. تو میری ویڈیو کے مینلی 4 حصے ہوں گے. پہلے حصے میں بات کروں گا کہ پاکستان کی یونیورسٹیز میں ایسا کیوں ہو رہا ہے. دوسرے حصے میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں کہ کیا اس شر میں کوئی خیر چھپا ہے. تیسرے حصے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیسے بچوں کو بالکل یونیورسٹی نہیں جانا چاہیے. اور آخری حصے میں والدین کے کرنے کے کیا کام ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ پاکستانی یونیورسٹیز میں ایسا کیوں ہو رہا ہے. جب میں لفظ ایسا کا استعمال کر رہا ہوں تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز سیکس، ڈرگس اور obsession فار مارکس کی ایک جگہ بن چکی ہے. اور کیا یہ ایک یونیورسٹی ہے؟ سوری، ایک یونیورسٹی نہیں ہے. کیا یہ میجورٹی ہیں یا ساری ہیں؟ میں ایک بالکل محتاط ہو کے بات کروں گا کہ میجورٹی سے بھی زیادہ ہے. مطلب ساری ہی یونیورسٹیز میں یہ جو کلچر ہے یہ عام ہے. ٹھیک ہے، کسی میں زیادہ ہے، کسی میں کم ہے. پاکستانی یونیورسٹیز، جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں اللہ ماشاء اللہ، وہ سارے کی ساری لبرل آئیڈیالوجی کے ایجنڈے کے اوپر ہے. لبرلزم میں دین، اللہ اور اس کے رسول، سنت، شریعت کی کوئی ویلیو نہیں. بات ذہن میں بٹھا لیں آپ. اس کے اوپر چاہے جتنے مرضی لوگ آ کے آپ کو کسی بھی قسم کا درس دینے کی کوشش کریں یا تعلیم کرنے کی کوشش کریں، میرا ایکسپیرینس اس سے بالکل الٹ ہے. میں جب آج سے 14 یا 15 سال پہلے یونیورسٹی میں تھا تو یہ چیزیں اس وقت بھی ایگزسٹ کرتی تھی. یعنی لڑکے یونیورسٹی کی حدود میں ڈرگس کا استعمال کرتے تھے. منشیات کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ چرس والا سگریٹ پیتے تھے یونیورسٹی کی حدود میں، اور یہ ملنا بہت آسان ہے. یونیورسٹی، ایون کالجز، ایون جو ایلیٹ سکولز ہیں اس میں بھی یہ بڑی آسانی سے چیزیں مل جاتی ہیں. دوسری بات، لڑکے اور لڑکیوں کی جو حرام ریلیشن شپس ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے دور رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غلطیوں سے درگزر کرے، معاف کرے. یہ بھی بہت کامن ہے، بہت کامن ہے. اور حرام ریلیشن شپس میں ہر چیز، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کامن ہے. تیسری بات، جب ہم یونیورسٹی میں جاتے تھے نا، مطلب جب میں یونیورسٹی میں گیا تھا تو ہمارے سینئرز نے ہمیں بتایا تھا کہ کون سا ٹیچر کھا پی کے پاس کر دیتا ہے اور کون سا ٹیچر لڑکیوں میں انٹرسٹڈ ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی یہ 15 سال پہلے کی بات ہے. آپ اپنی تعلیمی جو نظام ہے اور جو کوالٹی ایجوکیشن کا منجن ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کام اسکول کالج سے شروع ہوتا ہے، یونیورسٹی تک جاتا ہے. اور آپ کسی بھی استاد کو جو کہ مشہور ہو اس کو آفر کر سکتے ہیں کہ مطلب لنچ کر لیں ہمارے ساتھ اور ہمارا کچھ، یعنی دوسرے الفاظ میں برائب کر سکتے ہیں، رشوت دے سکتے ہیں. اسی طرح لڑکیوں کے بارے میں، لڑکیاں یعنی کس استاد کو اپنی خوشامد یا اپنی تعریف یا کروانا بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ بہت کامن چیزیں. اب بہت سارے لوگ یہ بات کریں گے کہ آپ کو حسن الظن رکھنا چاہیے. جی بالکل، ہم حسن الظن رکھنے ہی کی، میں بھی اس کا بہت بڑا دائی ہوں. لیکن اس کے اندر جس کے بارے میں حسن الظن رکھنا ہے نا، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں واقعی ایسی کچھ حرکات اور سکنات اپنے عمل سے ظاہر کرے جس کی وجہ سے میں اس کے بارے میں حسن الظن رکھوں. جب ایک چیز میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوئے دیکھ رہا ہوں تو میں تو وہ بات کر رہا ہوں. یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، کرتی تھیں اور کرتی رہیں گی.
اس کی سب سے بڑی وجہ لبرلزم کا یونیورسٹیز کی رگوں میں خون کی طرح دوڑنا. ٹھیک ہے, یونیورسٹی کی کوئی کلیئر پالیسی نہیں ہوتی کسی قسم کے بارے میں. ڈرگز کے بارے میں کوئی کلیئر پالیسی نہیں ہے کسی بھی. حرام ریلیشن شپس کے بارے میں کوئی پالیسی نہیں ہے کسی بھی طرح کی. ان اساتذہ کے بارے میں جو دے دلا کے یعنی وہ کھا پی کے یا وہ جو فرعونیت کے نشے میں جو یعنی میں اگر یہ بات کروں نا کہ یونیورسٹی کے استاد جو ہیں وہ یعنی فرعون سے کم نہیں ہیں یا ابو جہل ہیں, تو یعنی اپنا ان کا ایک خاص طاقت کا ایک نشہ ہوتا ہے, اس کے اندر رہ کے اپنے جو اختیارات ہیں اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ بالکل بات میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں, بالکل ایسا ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بات بالکل ذمہ داری سے بتاتا ہوں کہ اچھے اساتذہ اگر ہیں بھی یونیورسٹیز کے اندر اگر ہیں بھی تو وہ تزکیہ نفس کے اس میں ہیں, یعنی انہوں نے تزکیہ نفس والی ہیلمٹ پہنی ہوئی ہے, تو ان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی جاب تو گوانی نہیں ہے, تو وہ اپنے کولیگز کے گندے یا حرام کاریوں کے اوپر بولتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ کو میجورٹی وہ لوگ ملیں گے یونیورسٹیز کے اندر, ایسی جگہ کے اندر. دیکھیں عام دنیا کے اندر تو ہمیں پتہ ہے اس بات کی ہمیں سمجھ آتی ہے, لیکن یونیورسٹیز کے اندر یہ چیزیں ہونا تو بالکل بات سمجھ نہیں آتی. تو آپ کو یہ میجورٹی آف اساتذہ ایسے ہی ملیں گے جو آپ کو گریڈز کے لیے ذلیل کریں گے, آپ ان کی منتیں کریں گے اور وہ اپنی اس بات کو جسٹیفائی بھی کریں گے. تو اب بات کرتے ہیں کہ کیا اس شر میں کوئی خیر چھپا ہے؟ جی بالکل چھپا ہے. ہمیں ٹھنڈے دل و دماغ سے بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اگر یونیورسٹی, کالج, اسکول علم کے علاوہ ہر چیز دے رہے ہیں اور وافر مقدار میں دے رہے ہیں, علم کے علاوہ, لفظ علم پہ غور کیجئے, علم کے علاوہ ہر چیز دے رہے ہیں اور وافر مقدار میں دے رہے ہیں, تو میں اپنے بچوں کو پیسے دے کے ان کی آخرت کیوں برباد کروں؟ یعنی مسلم پیراڈائم میں تو یعنی ہمارے نقطہ نظر سے تو اچھی تعلیم وہ ہے جو میرے مقصد تخلیق سے جوڑ دے. تو اگر یونیورسٹیز, کالجز اور اسکول یہ مقصد میرے سے الٹا لے رہے ہیں تو میں کیوں ان جگہوں پہ پیسہ برباد کروں جہاں پہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ یہاں کا آؤٹ کم کوئی خیر نہیں ہے. اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو کیوں مجبور کرتے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کریں. کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ کامیاب انسان وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے, اور پیسہ اس کے پاس ہے جس کے پاس ڈگری والی تعلیم ہے, یا یوں کہہ لیں کہ ایک خاص طریقے سے حاصل کردہ تعلیم ہے. ڈیپ انسائڈ اندر ہر کسی کو پتا ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام علم دینے کا نظام ہے ہی نہیں, بلکہ وہ تو انسان کو اس نظام کا حصہ بنانے کا نظام ہے, تاکہ میں اس نظام میں آ کے ایلینیٹڈ فیل نہ کروں, بلکہ وہی کام کروں جو کہ مجھے کرنا چاہیے, جس کی میں نے خواب سجائے ہوئے, اور وہ خواب ہمیں ملتے ہیں ٹی وی ڈراما سے وغیرہ وغیرہ. اور اس کے لیے میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہوں, اس کے لیے میں کسی کی گردن کے اوپر بھی پاؤں رکھ سکتا ہوں, کسی کی ٹانگ بھی کھینچ سکتا ہوں, مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مومنٹ آف ریفلیکشن ہے, یہ ٹائم ہے ریفلیکشن کا کہ ہم بیٹھ کے سوچیں, اور بے شک تھوڑا لمبا وقت دے لیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم تعلیم حاصل کیوں کرتے ہیں, تعلیم کا مقاصد تعلیم کیا ہے. ہمیں مقاصد تعلیم ہی نہیں پتا, اور پھر جب تک مقاصد تعلیم نہیں پتا تو ہم ایسے اداروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو ہمیں ریئل مقصد حیات سے دور لے جاتے ہیں. تو اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح کے بچوں کو, کون سے ایسے بچے ہیں اور بچیاں ہیں جن کو یونیورسٹی نہیں بھیجنا چاہیے, کالج نہیں بھیجنا چاہیے, اپنے دوسرے الفاظ میں اپنے آنکھوں سے اوجھل نہیں کرنا چاہیے. اس وجہ سے نہیں کہ وہ نمبر نہیں لا سکتے, اس وجہ سے نہیں کہ وہ بڑے نہیں ہوئے, بلکہ اس وجہ سے کہ وہ زیادہ ونریبل ہیں کہ ان کے اوپر یونیورسٹی یا خلوت ان کے اوپر جلدی اثر کر جائے گی, ان کے اوپر آزادی جلدی اثر کر جائے گی. یہ ایسے بچے جن کو انکنڈیشنل وارمتھ نہیں ملی, ان کو نہیں جانا چاہیے. جن کو انکنڈیشنل رسپیکٹ نہیں ملی اپنے والدین کی طرف سے, نہیں جانا چاہیے, ان کو بالکل نہیں جانا چاہیے. اور ایسے بچے جن کو ٹرسٹ نہیں ملا, جن کی ہر چیز کو آپ نے شک کی نظر سے دیکھا, ان کو بالکل نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان کے یہ وہ
یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ماحول بہت جلدی اثر کر جائے گا کیونکہ یہ ایموشنلی ویک ہیں, ان کی ایموشنل نیڈز پوری نہیں ہوئی. اور جن کی ایموشنل نیڈز پوری نہیں ہوتی, جن کو انکنڈیشنل وارمتھ, انکنڈیشنل رسپیکٹ اور ٹرسٹ نہیں ملا ہوتا نا, وہ ہرٹ ہوتے ہیں. ہرٹ ان کے لیے ہرٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. وہ بڑی ایک مشہور سینگ ہے, ہرٹ پیپل ہرٹ پیپل. جن کا اپنا دل زخمی ہوتا ہے نا, وہ دوسروں کو بہت آسانی سے زخم دے سکتے ہیں. ایسے بچوں کو کسی بھی ایسی جگہ جو کہ خلوت والی ہو, جو کہ اکیلے والی ہو, جس میں ان کو فریڈم کا احساس ہو, پلیز مت بھیجیں. لاسٹ میں بات کر لیتے ہیں والدین کے کرنے کے کام. خدا کے لیے پیرنٹس سب سے پہلے تو اپنا ورلڈ ویو ٹھیک کریں. یہ جس چیز کے پیچھے آپ نے اپنے بچوں کو لگا دیا ہے نا, نمبرز, گریڈز اور پتہ نہیں کیا کیا, یہ سب کچھ یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کے بچے آپ کی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ ڈگری ہاتھ میں لے کے آئے ہوتے ہیں. کبھی ان سے بیٹھ کے پوچھیں کہ پڑھائی لکھائی کے علاوہ آپ کو اور کیا کیا کرنا پڑا اس ڈگری کو لینے کے لیے, پھر وہ آپ کو بتائیں گے. تو پلیز اپنا ورلڈ ویو کلیئر کریں. اگر آپ اور آپ کے بچے صحیح ٹریک پہ ہیں تو یہ انیویٹیبل ہے کہ ان کے پاس پیسہ آ کے رہے گا انشاءاللہ. یہ اس صحیح ٹریک کی بائی پروڈکٹ ہے پیسہ. انشاءاللہ آپ کے پاس پیسہ آئے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھوکا, آپ کے بچے بھوکے مر جائیں اور وہ صحیح ٹریک پہ. اور اگر بھوکے مر بھی جائیں تو بھائی یہ آزمائش ہے, یہ دنیا آزمائش ہے. یہ بات کہنا آسان ہے, لیکن مجھے پتا ہے کوئی تو کرے یار. یہ کوئی بات کر بھی تو نہیں رہا نا, یہ کہنی بھی اتنی مشکل کیوں ہو گئی ہے؟ آزمائش نہیں ہے. ہم سب نے کیا بالکل آسانی والی زندگی گزاری ہے یا گزارنی ہے؟ نہیں, بہت اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں. یہ بات بچوں کو بتانی چاہیے اور بچوں کو پتا ہونا چاہیے, اور سب سے پہلے والدین کو پتا ہونا چاہیے. دوسرا کام خدا کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جو پیرنٹس ہیں ان کو اپنی یعنی والدین اپنے بچوں کی ذمہ داری صحیح سے سمجھنے اور اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.